سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخلف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد یہ کیونکہ اصلاحی مجلس ہے اور اس مجلس کا جو تعلق ہے اصلاح باطن سے ہے یعنی اندر کی صفائی، اس کو تزکیہ باطن کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باطن کو صاف کرنے کے لیے بہت سے راستے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے، بڑا مفید راستہ ہے کہ جو ان راستوں سے گزر چکے ہیں اور جو اپنی منزل کو پا چکے ہیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، ان کے بارے میں سمجھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے۔ وہ لوگ جو تزکیے کی مجلس پہ آئے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے مجاہدات کیے، اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، ان لوگوں کی زندگی کو سننا، پڑھنا، ان کی باتیں یاد کرنا بھی ایک بہت مفید اور مؤثر طریقہ ہے، بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اور اس پر بھی بہت جلد دل پہ اثر پہنچتا ہے، اور ہم جیسے کمزور جو کمزوری اختیار کر جاتے ہیں، کبھی جب ان اللہ والوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو تقویت ملتی ہے، آدمی کو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی ایک بہت عجیب مثال ہے، اور یہ ان کے قصے سننا، ان کی باتیں کرنا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، درجہ ہے۔ وہ لوگ ہیں، وہ بیچاروں نے اپنی ایک مثال دی اپنی زندگی کی ہمارے سامنے کہ دیکھو ہم نے کیسا مجاہدہ کیا، اور ہمارے سامنے بھی تقویت ہوتی ہے، مثال بن جائے، یار دیکھو ہمارے جیسے انسان تھے، ان کے بھی بچے تھے، یہ بھی کھلاتے پلاتے تھے، کھانا پانا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ کس طرح اپنے نفس کو مارا اور چند دنوں محنت کی یہاں دنیا کے اندر، اور ایک مثال قائم کر گئے اللہ کے۔
خود بھی ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو چند چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس میں۔ اس کا خلاصہ تو یہی ہوگا کہ ساری زندگی انہوں نے ایک لڑائی کی اپنے دشمن خاص سے، اور وہ دشمن انسان کا نفس ہے۔ وہ دشمن سے انسان جب لڑائی شروع کر دیتا ہے تو بس پھر اس کا مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب تک وہ اس کو زیر نہیں کرتا نفس کو، جب تک وہ کامیابی نہیں ہوتا اس میں۔ قد افلح من زکاہا وخاب من دساہا۔ اس نقطے کو انہوں نے سمجھا، جیسے الحمدللہ آپ حضرات بھی ہیں، آپ بھی اس نقطے کو سمجھیں، میں بھی سمجھوں۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی ویسی ہو۔ تو اصل مقصد یہ ہے ان کی مثالوں سے، ان کی زندگی کو دیکھنے سے کہ کیا کیا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، اتنے درجات دیے، کون سی عبادت تھی، کیا چیز تھی۔ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی ان کی پوری زندگی میں، کسی بھی اللہ والے کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، وہ ہوگا کہ نفس کے ساتھ لڑائی، نفس کو زیر کیا۔ نفس جو ہے انسان کو برباد کرتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا نفس۔ جو انسان نفس کے ساتھ چلا، نفس کا کہنا مانا، نفس کے ساتھ چلا، ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تبھی آپ سے نفس کی عبادت کرا دے گا، اس کو ایسا چکر دے گا، ایسا ڈھکوسلا دے گا کہ آپ کو جو عبادت کی اس کو ساری ضائع کرا دے گا۔ اس کے ساتھ جو مستعد ہو جائے اور بس سوچے کہ ہم نے نفس کے ساتھ اپنی دشمنی کو پکا کرنا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، کسی معاملے میں دوستی نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کا یہ ایک بنیادی طریقہ تھا اللہ والوں کا۔ انہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنے نفس کو جو ہے کنٹرول رکھا، اور جس وقت نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے آدمی، نفس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے، تو الحمدللہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ سارا کا سارا احکامات الہی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ روکنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے نفس۔ اب برائی کی طرف دھکا دینے والی کیا چیز ہے؟ نفس۔ جب اس سے انسان سوچ لے، جیسے ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، یاد رکھیں عبادت کا آدمی سوچے اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، یہ میں اللہ کی عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن نیت میری یہ ہے کہ اپنے دشمن کو جو نفس ہے اس کو کمزور کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو پیش نظر رکھے، اصل میں اس دشمن کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں۔ جب یہ ہمارے سامنے رہے گی بات، تو پھر کیا ہے کہ جو عبادت ہم نے کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، وہ عبادت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ جب وہ نفس آپ کو مجھے چکر دے گا نا، ہم سمجھ ہم نیت کی تھی، ہم نے اسی عبادت کی، ہم نفس کے خلاف ہم اس عبادت کو استعمال کریں گے، ہم نے اس کہنے سے اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا۔ جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، غصہ نہیں کرنا، فضول باتیں نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنا، حرص کی زندگی نہیں گزارنا، یہ سب اگینسٹ نفس ہے، یاد رکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نفس کے اگینسٹ چلتا ہے۔ جب اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں ساری، تو بالکل نفس کے تعاون سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفس کے تعاون سے آپ عبادت کر رہے ہیں، نفس کے تعاون سے تلاوت کر رہے ہیں، اس میں مکمل طور پر نفس شامل ہے۔ نفس شامل اس وقت نہیں ہوگا جس وقت ان چیزوں کو ہم الگ کر کے رکھ دیں گے، اور پھر جب نماز پڑھیں گے وہ نماز ہی ہوگی۔ وہ حضرات جو تھے اللہ والے جو لوگ تھے، الحمدللہ وہ ذکر اذکار بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، حسب توقع جتنے اللہ دیتا تھا، گھر بار بھی چلاتے تھے، بیوی بچوں کو بھی دیکھتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو سنت تو یہی ہے، لیکن ان کا ایک مشن تھا، مشن یہی تھا کہ بھائی ہمیں کامیاب ہونا ہے اس دنیا کے اندر، اور کامیابی کا راز صرف یہ نہیں ہے نمازیں پڑھ لو یا جناب جو عبادات کر لو، نہیں، کامیابی کا معیار جو ہے وہ یہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تمہاری عبادات کے اندر نفس ملحوظ نہ ہو، نفس شامل نہ ہو تمہاری عبادات میں۔ سمجھ جاؤ کہ جب روک رہا ہے تمہیں کسی اللہ کے احکامات سے یا برائی کی طرف شامل ہو رہا ہے، واحد ایک چیز ہے وہ نفس۔ شیطان دشمن اس کا کچھ بھی نہیں، نفس تو اس سے کئی گنا آگے ہے،
گرو گھنٹال کہتے ہیں اس کو آپ کی زبان میں. بہت چکر باز چیز ہے. کبھی دوست ایسا دوست بن کے آئے گا نا نفس, ایسے پیار اور محبت سے کام کرے گا نا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس سے اچھا بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے, اس سے کوئی پیاری چیز ہو سکتی ہے. واحد ایک چیز دیکھنے والی اس کی ہے کہ بھئی لے کے کدھر جا رہا ہے, ہمیں دوستی کے ساتھ کس طرف نکال رہا ہے, راستہ کون سا بتا رہا ہے. یہ ان لوگوں نے اس چیز کو پکڑا. آج بھی کوئی انسان, آپ بھی الحمدللہ اس راستے پہ چل رہے ہیں, میں بھی چل رہا ہوں, اگر اس کے علاوہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بھائی دھوکہ ہے. میں آپ کو بتا دوں سدن دھوکہ ہے. ادھر نہ دیکھنا مرنے کے بعد کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ملا. کامیابی تو ایک ہی چیز پر ہوگی, نمازیں یہ سب جو ہیں اپنی جگہ گٹھری باندھ کے رکھ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ تو یہی کہے گا جیسے کہ رات میں بتاتا ہے, خالص چیز جس میں نفس شامل نہ انسان کا, ایسی عبادت اللہ ہو جائے. یہ بھی نفس کا دھوکہ. آپ دیکھنا یار نماز پڑھتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو یار لوگوں نے ایکسٹرا چیزیں بنائی ہوئی ہیں فضل, بس آپ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا. لاکھوں کروڑوں آدمی کو جو ہے اس نفس نے ایسا برباد کیا ہے کہ وہ تزکیے کی طرف آتے ہی نہیں کہ ہم نفس کو قابو کرنے کا کوئی علاج کریں. 1 2 3 4 گن سکتے ہیں آپ, اسی لیے آئے نا. یہ نہیں ہے یہ جو حضرات سن رہے ہیں الحمدللہ, مرد عورت, صبح شام تقریر ہوتی ہیں, علماء کرام آتے ہیں, شیخ الحدیث آتے ہیں, الحمدللہ کوئی کمی تو نہیں ہے. مجھ جیسے پاگل آدمی کو سننے کی کیا ضرورت ہے. ایک دیوانہ آدمی ہے, فقیر آدمی کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے. آپ ان کو سنیں ماشاءاللہ اچھے سے, قرآن حدیث ہے سب. لیکن وجہ یہ ہے شاید یہی سو کے آئے ہوں کہ بھائی یہاں سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے ایکسٹرا, وہ چیز کیا ہے, تزکیہ ہے. الحمدللہ تزکیہ ہے. کم از کم اللہ کا اتنا بڑا فضل تو ہوا اس اندھیرے کے اندر کہ اللہ نے ہمارے سینے میں ایک لائٹ تو ڈال دی کہ اپنی صفائی کا فکر تو پڑ گیا ہمیں. اور جس کو صفائی کا فکر ہی نہ ہو وہ کتنا گندا انسان ہوگا کہ جمعے کو بھی نہ نہاتا ہو, جمعے کو بھی نہ نہاتا ہو, جو عید پہ بھی نہ نہاتا ہو, اور کہتا ہے میں نے بو ہائی نہیں. نہانے کے جواز پیش کرے, مجھ میں بو ہائی نہیں. اور جو اتنے سال پورے سال نہ نہائے, آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں پیچھے ہٹیں گے, پھر کیا بات ہے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو, میں تو بھی سینٹ استعمال کی ہے. وہ سینٹ کیا کام کر سکتا ہے, وہ پرفیوم کیا کام کر سکتا ہے. سلطان لگا لیں آپ, جنت الفردوس لگا لیں, جو بھی لگا لیں, اس میں مشک لگا لیں, اور عنبر لگا لیں, کام. بائن ایسی ہے جب انسان کا باطن گندا ہوتا ہے اور وہ اس کو غسل نہیں دے رہا, اس کو نہیں نلا رہا, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پاک ہوں. سوچنے والی بات ہے نا. جس کو فکر ہی نہ ہو کہ ہم جائیں کسی غسل خانے میں گھسیں اور جا کے اپنا غسل کریں, صاف صفائی کریں, اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. چڑھتا رہے جو گند چڑھ رہا ہے اندر, چڑھتا رہے. اتنا گندا ہو جاتا ہے اندر, اتنا گندا ہو جاتا ہے آدمی کا کہ مرنے کے بعد جو اس میں سے تفن بدبو نکلتی ہے اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. قبر کے اندر وہ سارا گند, لیکن انسان قبر میں جاتا ہے, سارا گند جاتا ہے قبر اس کے ساتھ. زندگی میں بیٹھا نہیں نہ کبھی ذکر میں بیٹھا. جو راستے ہیں صفائی کے, بھائی میں کہوں نا آپ نے نہانا ہے تو کدھر جائیں گے آپ نہانے کے لیے, تو میں کہوں جی آپ یہ بچہ اس کو نلا دیں, آپ کیا کریں گے سب سے پہلے پوچھیں یہ واش روم آپ کو کدھر ہے, کہیں گے نہیں کہیں گے, یا آپ کہیں گے بیڈ روم کدھر ہے. پتہ ہے بیڈ روم میں کوئی نہیں نہ سکتا, یہی کہیں گے نا. آپ کس کی مہمان گئے, اب آپ کو نہانا ہے, آپ کیا پوچھیں گے اس سے واش روم کدھر ہے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ نہانے کے لیے آپ نے نہانا ہے. یہ آپ کا بیڈ روم کدھر ہے, وہ کہے شاید سونے کے پروگرام بنا رہے دوبارہ. یہ تو ہماری زندگی کا ماحول اسی قسم کا ہے کہ ہمیں تو اندر کی صفائی کے لیے ہم بیڈ روم مانگ رہے ہیں. کسی نے آج تک واش روم مانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو واش کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں جو بتائی ہیں. وہ کیا ہیں؟ صحبت شیخ, ذکر اللہ, اور ہسپتال خانقاہیں.
ہیں یا نہیں؟ 3 چیزیں بتائیں جو نبی پاک زمانے سے چل رہی ہیں، کیونکہ تزکیہ انہوں نے کیا ہے. آپ مولانا حضرات ہیں، حافظ غلط پڑھیں، کتنی جگہ اللہ نے ہوتا ہے میرا نبی جو ہے وہ علم کتاب ہے، وہ آپ کو علم سکھائے گا، آپ کو حکمتیں سکھائے گا، آپ کو پاک کرے گا. نہیں کہا؟ پھر کیسے پاک ہوتا؟ گند چلائے جائیں، گند چلائے جائیں، گند چلائے جائیں، کبھی ہم پاک کی خیال ہی نہ، تو کتنی بدبو ہوگی ہمارے اندر. اور جب یہ بدبو ہوتی ہے تو ایک فرشتہ بھی ہمارے گھر میں رحمت کا نہیں آتا، ایک فرشتہ بھی رحمت کا بھاگ جاتا ہے. یہ تو نہانے والا آدمی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں واش روم کون ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ کتنی بڑا ڈیزاسٹر ہے الحمدللہ کہ بھئی ہمیں تو کچھ پتہ چلا کہ اپنے آپ کو واش کرنا چاہیے. آپ سمجھیں گے آپ تزکیہ کا مطلب کیا ہے، یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اندر سے اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں. یا اس کی بدبو تو نکالو، اس کا معاملہ تو بنے. جب اس کے اندر سے بدبو نکلتی ہیں، صفائی ہوتی ہے. اور ظاہر بدبو کو دیکھ لیں، کام کاج کر کے ہیں، کسی پلمبنگ کا کام آپ نے کیا، گند بھی آ رہی ہے، بو بھی آ رہی ہے، کپڑے آ رہے ہیں، آپ فوراً گھر میں آئے. اس وقت آپ ڈفرینٹ آدمی ہوتے ہیں. بیوی آپ کے پیچھے ہٹے گی، بچہ بھی پیچھے ہٹے گا، آپ نے فوراً جا کے واش روم میں چلے گئے، کپڑوں کو پھینکا، فوراً شاور چلایا، بہترین صابن استعمال کیا، شیمپو استعمال کیا، سب نئے کپڑے ٹنگے تھے آپ نے پہنے، جنٹل مین بن کے باہر نکل آئیں گے. دوسرا آدمی مجھے ہلکے پھلکے ہوں گے، آنکھوں میں بھی نیند آ رہی ہوگی فرسٹ کلاس، صوفے بھی نیند آ رہی ہوگی، نیند آنا شروع ہوتی ہے. ابھی تو نہ سنے، ابھی تو میری بات سنے. نشہ سا آ جاتا ہے ایک آدمی، آتا ہے نا. اس نے کیا کام کیا ہے؟ صرف اس نے جا کے اپنے گند کو دھویا ہے، اپنے گند کو دھویا ہے. اسی طرح انسان جب مراقبے میں جا کے کھاٹنے مارتا ہے نا تو وہ سکون میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، گند نکلتا ہے، اللہ کا ذکر ہے. نشہ آتا ہی نہیں آتا. وہ یہی تو نشہ ہے، جیسے آپ جسم کو دھویا، مزہ آ گیا جناب، پھر دل کرتا ہے بھائی کچھ مشروب پیا جائے، بس آنکھیں بند ہو جائیں، کھلی نہیں آنکھیں. ہاں کیا گیا اس نے، آرٹیفیشل نہیں ہے. اسی طرح جب انسان اندر کی صفائی کرتا ہے، جب صفائی ہونی شروع ہوتی باطن کی، تو اس پہ غنود کی طاری ہوتی ہے. اس کو حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال. وہ بدحال ہو جاتا ہے. اس کو الحمدللہ اس کی کیفیت جس قدر صفائی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو بس نشے چڑھا رہتا ہے، نشے چڑھا رہتا ہے. اس کو اتنا سکون ہوتا ہے، اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. بس آنکھیں نشے کے اندر، کیونکہ صفائی جو ہوگی اندر گندی نہیں ہے، بوجھی نہیں. تو جب یہ انسان، اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے ایسی ایسی چیزیں اندر رکھی انسان کی، مستقل صفائی کرتا ہے اپنی الحمدللہ ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو ایک عجیب انسان بن جاتا ہے. وہ ایک عجیب دنیا میں پہنچ جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں اللہ والے. اس انسان کی تذکر کرنا، تذکرہ کرنا، بات کرنا، اس کی کہانی سنانا، وہ بائن عبادت ہوتی ہے. اس سے دوسرے کو تقویت مل جاتی ہے. سنو قصہ آپ کو ایسے کہ بزرگ کا، ہمارے بزرگوں میں الحمدللہ اتنے پرانے بھی نہیں، نئے نئے بزرگوں کی بات کرتا ہوں. یہ حکیم رحمت رحمۃ اللہ علیہ یہ اجل خلفاء میں سے عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے گریٹ آدمی تھے، مہام آدمی تھے. بس گئے کس کے پاس گئے؟ حکیموں کے پاس گئے. پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے اللہ والوں کو صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے والا آدمی ہے، تو بھائی صفائی کراؤں میں بھی اپنی. حالانکہ خود بڑے عالم حدیث سب کچھ تھا، لیکن علم آپ کو صفائی تو نہیں نہ کرتا، گند نکال دیتا ہے. گند نکال دیتا اللہ پاک نے کیوں کہا کہ عالم وہی ہے جو خشیت رکھتا ہو. صاف ہوگا عالم، وہ کتابوں والا نہیں ہوگا. کون ہوگا؟ خشیت والا ہوگا. انما العباد اللہ علما. جو بندوں کے اندر جو عالم ہے وہ کون ہوں گے؟ علم رکھنے والے کون ہے؟ علم جو خشیت رکھتے ہوں گے، جو صاف ہوں گے، وہ اصل عالم ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ پہنچے ان کے پاس، حکیم رحمت رحمۃ اللہ کے پاس، اور جا کیا کہہ سکتے. حالانکہ آپ کی اور حضرت کی عمر میں 13 سال کا فرق تھا. کتنا فرق تھا؟ ظاہری فرق 13 تھا، لیکن باطنی فرق ہزاروں تھا. یہ بھی یاد رکھیں. تو کبھی اگر چٹی ڈاڑی والے کو کالی ڈاڑی کے پاس جانا پڑے نا تو گھبرائیں نہیں، ظاہر کو نہ دیکھیں، اس کے باطن کو دیکھیں کہ بہت اونچی چیز ہوگی. ایسا زمانہ بھی آیا تھا الحمدللہ. تو
درخواست پیش کی، انہوں نے دیکھا کہ نظر ماری ان پر آدمی قیمتی ہے. اصل ڈرامے مرید کو پتہ تو لگ جاتا ہے نا کہ اس نے ٹائم ویسٹ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں. اس نے وہ کولو کا بیل نہیں ہوتا ہے، کولو ہوتا ہے نا، اس کا بیل وہیں گھومتا رہتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے. اس نے کہ بعض ایسے مرید ہوتے ہیں وہ چکر وہیں کاٹ رہے ہیں، اس سے نہیں نکلنا آگے. دنیا آپ کچھ ہی کر لیں ان کو، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ شیخ کی بات سنتے ہیں، شیخ جو ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جو احکامات دیتا ہے، جو بتاتا ہے، فائن اس پہ عمل کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں اپنے شیخ کو، ایک ہی لفظ فالو کرتے ہیں. اس میں نہ دنیا کا نقصان دیکھتے ہیں نہ آخرت، کیونکہ وہ آئے ہیں. اس لیے جس وقت کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے ہوتا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو بیچ دیا، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اس نے کہ بس میں اس کے ہاتھ بک گیا ہوں، میں غلام ہوں اور یہ میرا مالک ہے، اب جو یہ کہے گا میں اس کو مانوں گا. اب میں نے دوسری چیز نہیں ماننی، نہ میں نقصان دیکھنا نہ فائدہ دیکھنا، کیونکہ سارا فائدہ تو اب یہی مجھے پہنچائے گا. جیسا فائدہ سارا فائدہ اسی نے پہنچا. یہ سچے مریدوں کی بات کر رہا ہوں، جو واقعی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم صفائی ہو اور الحمدللہ ہماری زندگی تبدیل ہو اور ہم اللہ تک پہنچے. تو وہ تو دنیا ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جو ہے بھائی عبد الغنی جو ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑی نیت لے کر آیا ہے، واقعی دل کے ساتھ آیا، اس نے ماننی ہے. بس ٹھیک ہے، قبول کر لیا انہوں نے الحمدللہ. عرصہ نہیں لگا، اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگا. اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ عطا فرما دیا، کیونکہ صفائی شروع کر دی انہوں نے اپنے شیخ کے کہنے پر. انہوں نے کہا اس گناہ کو چھوڑو، یہ تم کام ختم کرنا، ختم کیا. تم نے ایسے زندگی گزاری، سنا اور کیا. تم یہاں سے چلے جاؤ، چلے گئے. وہاں نہیں رہنا، ادھر رہنا. یہ نہیں دنیا آپ ایک چیز لے رہے ہیں، کون سی بڑی چیز ہے؟ وہ راستہ تزکیے کا اختیار کر رہے ہیں، جس بہت بڑا راستہ ہے الحمدللہ. کہیں نفس نہیں چلے گا. یعنی آپ کا جو شیخ آپ کو بتائے گا وہ کس کے خلاف بتائے گا آپ کو؟ کس کے؟ نفس کے خلاف. ہم نفس کو نہیں پہچان سکتے جب تک دوسرا اس کے خلاف بات نہ کرے. بتانا خوشی سے ایکسپٹ کرنی اس بات کو، بالکل ٹھیک ہے، نفس جھنجھوڑ ہے اس کو، لیکن نہیں. صدیوں کے گناہ اندر گھسے ہوتے ہیں، صدیوں کے عادی ہوتا ہے، لیکن شیخ کی نظر میں جاتے ہی الحمدللہ صاف ہو جاتا ہے. انسان کے اندر بڑی طاقت ہے اللہ نے دی ہے. یہی انسان جا کے تو اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہے. بتا رہا ہوں نا آپ، وہی عبد الغنی کی حالت دیکھیں آپ کیا بنی پھر. الحمدللہ اتنے پائے کے بزرگ گزرے ہیں اور ایسے الحمدللہ جن کی انہوں نے تربیت آگے فرمائی، کیسے بزرگ ان سے نکلے. مشہور معروف ہے، لوگ جانتے ہیں ہندوستان کا. بلکہ ان میں سے ایک تو وہ بھی ہیں جن کا آپ اکثر ہوتا ہے، یہ حکیم اختر صاحب، وہ بھی انہیں سے رنگائے گئے تھے. بڑی دنیا کا فیض پہنچا. بتائیں نا آپ بھی، جب اللہ کے راستے میں انسان یہ اختیار کر لیتا چیز کہ نفس جو ہے میں نے اس کو ہاتھ نہیں آنے دینا، اور نفس ماننے والا میرا شیخ ہی ہے، اس کی بات کو مانوں گا تو نفس مرے گا، اس کی بات کو نہیں مانوں گا نفس مر ہی نہیں سکتا کسی حالت میں، اور اس کا راستہ کوئی. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، تم اس طریقے سے اپنے نفس کو ختم کرو، مجھ تک پہنچو. ہینگی بھیگی نہیں چلنی ہو، یہاں مکھی والا کام نہیں ہوتا. مرد ہونا چاہیے مجاہد. اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر ہمت پڑ جائے انسان تو انسان بہت بڑی چیز ہے. ہٹ گئے مقام اللہ نے بڑا بلند دیا. 12 دفعہ بالمصافہ نبی پر زیارت ہوئی آپ کو. دنیا کا مقام ہے، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا درجہ ہوگا. 12 دفعہ. تو ایک بات سناتا ہوں آپ کو، لطف آ جائے گا. سناتے ہیں کہ دفعہ اسی طرح تھا، تو میں دیکھا کہ نبی اکرم تشریف لائے تو کیفیت بن گئی الحمدللہ. تو اب یہ تھا کہ آپ تنہا تھے اور میں بھی اکیلا تھا، تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی طاقت اللہ نے دی ہوگی. پیچھے کیا چیز تھی سر؟ صفائی تھی. آدمی وہی تھا، لیکن بدلا انسان کیا بن گیا آپ یہ دیکھیں. آج ہم یہی ہیں. ہم اپنے نفس کو سمجھ جائیں کہ ہم اس کے ساتھ لڑ رہا ہے،
الحمدللہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. کتنا بلند ہو جاتا ہے وہ انسان, آپ سوچیں. سڑکوں کو کتے کی طرح پہننے والا, نوٹ گننے والا, لالچ کرنے والا, منہ سے رال نکلنے والی, گند گھسا اندر, بدبو سے مرا ہوا, ایک دم انسان کیا بن جاتا ہے. کتنی روحانی طاقت اللہ پاک عطا ہے. تو دیکھتے رہے مسکا کر کہا نہیں آج تو تم نے بہت دل بھر کر مجھے دیکھ لیا. تو کہتے ہیں انہوں نے پھر کیا کہا, کہتے یار سنو آج تو میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو میں حدیث میں پڑھتا تھا کہ آپ کے چشمے مبارک کے اندر وہ لال ڈورے بھی میں نے دیکھ لی, اس کے بارے میں پتہ چلا. حسن تھا نا لگا آنکھوں کا, یہ تو آپ حدیث میں سنیں گے. یہ حسن تھا سرکاری تم سے کیا آنکھوں کا, ماذا بصر, جو کبھی جھکی نہیں, اللہ کو اسی طرح دیدار کیا. ماذا بصر اس نے قرآن نے صفت دی ہے, جھکی نہیں. تو اسی حسن تھا آپ کی آنکھوں کا. یا آج نے کچھ شعر لکھے ہیں, اس پہ بڑے خوبصورت شعر ہیں الحمدللہ, اچھی مثال اللہ پاک نے دلوائے. تو آپ نبی ہمیں چشم مبارک جو تھی وہ اتنی حسین و جمیل تھی جس کے کوئی تمثیل تو ملتی ہی نہیں, مثال نہیں ملتی. تو ایسی خوبصورت یعنی ڈوبی آنکھ تھی نا نشے کے اندر کی, اس میں جیسے آپ کو دیکھیں نا کہ آنکھ کے اندر کبھی لالی سی آ جاتی ہے نا, سانگے سے اٹھتا ہے, تو آپ کو قدرتی ایسے لال ڈورے تھے آنکھ کے اندر سفیدی پر. وہ اتنا خوبصورت حسین آنکھ تھا, وہ جو کیفیت ہوتی تھی انسان کی کہ ویسے تو خیر عام صحابہ نظر ہی نہیں اٹھاتے تھے آپ کے دیکھ چہرے کی طرف, بہت مشکل ہوتا تھا. کہتے ہم تو کناچیوں سے دیکھتے ہیں چپکا سا, بس تھوڑی سی پیاس بجھائی پھر نیچے نگاہ کر لی, پھر پیاس بجھائی پھر نیچے نگاہ کر لی. تو یہاں اس شخص کو اندازہ لگائیں, اس دور کا ایک شخص ہے جو اس طریقے سے سرکار دوستوں کی زیارت کر رہا ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ آج تو تم نے دل بھر کے مجھے دیکھ لیا. میں نے دیکھا تو آج ایسا دیکھا کہ میں نے وہ دیکھ لیا جو حدیث کے اندر میں نے مضمون پڑھا تھا, نگاہ مبارک کی سرخ ڈوری بھی میں نے آپ دیکھ لی. ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے اندر میں تھا تو صحابہ کرام کی جماعت پوری استراحت فرما رہی ہے بالکل سنت کے طریقے پر. تو میں نے مسجد میں گیا, صحابہ کرام کو دیکھا, بہت بڑی مسجد صحابہ کرام سے. تو میں سمجھ گیا تو صحابہ کی جماعت ہے, تو یہاں تو آپ کی تشریف ضرور ہوگی, تلاش کرنا تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی ہے, اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر السلام کیا تو جواب تو آنا تھا نا, تو جب اسلام پڑھا اللہ کے نبی نے جواب دیا. کہتے ہیں جہاں سے جواب آیا میں فوراً اس طرف چلا, جس تک میں اس آواز تک پہنچا میں نے دیکھا کہ نور کے ٹکڑے بکھرنے شروع ہو گئے فضا کے اندر, غائب ہو گئے اس کے اندر. یہ لفظ نہیں, نور کے ٹکڑے جو تھے وہ بکھرنے شروع ہو گئے فضاؤں کے اندر, نور کے ٹکڑوں کی طرح. میں دیکھتے ہی رہ گیا. یہ ایک زیارت کا ایک عجیب رنگ دیا اللہ کا اپنے فقیر. تو یہ سب چیزیں کیوں ہوئی, اتنا مقام کیوں اللہ پاک دیتا ہے. یہ تقویت کے لیے کہتے رہا ہوں کہ ہمیں میں شوق ان کی باتیں سن کے دیکھیں اللہ والے کیا چیز ہوتے ہیں, کیسے اللہ والے بن جاتے ہیں. کام کیا تھا ان کا, نفس کو انہوں نے ختم کیا تھا, نفس کے اگینسٹ زندگی گزارا تھا. صرف یہ نہیں ذکر اذکار یہ ہم نے 12 تسبیح کر لی, 13 تسبیح کر لی, یہ تو عبادت. اس ذکر اذکار سے اثر کیا پڑا ہمارے نفس پر, کام وہی ہیں ہمارے, چیزیں ویسے ہی ہیں, مزاج ویسے ہی ہے, کام ہمارا ویسے ہی ہے. فرق تو پڑنا چاہیے نا, ذکر کا فرق نہیں پڑ رہا, مزاج نہیں بدلا, حیت نہیں بدلی, اندر سے فرق نہیں آ رہا, ذکر تو کام نہیں کر رہا, دوا کام نہیں کر رہی. اس کی ہم بتاتا ہوں, آپ ان کی مثال دیکھیں وجہ کیا تھی اتنی درجے اللہ پاک نے دی. آپ نے صحبت دی تھی شیخ کی, کیا دیکھتے ہیں وہ ایک دفعہ ایسے ان کے ساتھ کہ آدمی غصہ تھا, تو کسی ایک دیہاتی غصہ آ گیا ان کو حضرت کو, تو اس کو ڈانٹ دیا تھوڑا سا کسی وجہ سے. اب ڈانٹ دیا, وہ آیا تھا دوسرے شہر بستی سے, وہ ڈانٹ کھا کے اپنا چل پڑا, دیہاتی تھا. اب جب یہ رات کو گئے تو انہیں بڑی کوفت ہوئی. اب یہ مزاج بتا رہا ہوں آپ, ذکر کا اثرات یہ ہوتے ہیں. جائز بھی کسی کو ڈانٹے, کسی کے ساتھ مطلب جائز ہی وہ بات ہو, جائز ہی بات ہوگی نا, آپ نے ڈانٹا اس کو, اپنے شاگرد کو ہی ڈانٹے, شیخ اپنے مرید کو ڈانٹے. یقین ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو اصل شیخ ہوتے ہیں, یہ اصل ان کے دل اندر سے صاف ہوتے ہیں, شفاف ہوتے ہیں,
وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے, اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتے, ان کو سکون نہیں ملتا. وہ تو اس کو انہوں ڈانٹا تو کہنا یہ کس طرح مجھ سے غلطی ہے, نفس نے مجھ سے کام کرایا. اس کا تو واحد ایک ہی علاج ہے کہ جس پہ غصہ کیا ہے بہتر یہی ہے. اس کتنا بڑا سبق ہے حدیث ہے کہ بہتر یہ انسان دنیا میں ہاتھ جوڑ دے اسے آگے, پیشتر اس کے کہ قیامت میں ہاتھ جوڑنے پڑے. جڑنے تو ہیں ہاتھ, معافی جہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں معافی مانگنی پڑے گی, حشر میں. کیونکہ یہ سلسلہ یہ ختم نہیں ہوا, کہاں سے منقطع نہیں ہے. زندگی تسلسل میں چل رہی ہے. انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا تو زندگی ختم نہیں, زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, اقبال کے سن ذہن میں نہیں آ رہا. مسلسل ہے زندگی ہے, ایک وقفہ آ گیا چلے گی زندگی, آپ رخ بدل جاتا ہے زندگی کا, ایک حیات ہی چل رہی ہے. ہم اس کو موت کا نام دے دیتے ہیں. بدلی ہے زندگی, بدلی ہے زندگی. حالات چینج ہوئے انسان کے لیے, کیفیت تو وہی. جو گناہ آپ یہاں کر رہے ہیں مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے, جو نیکیاں آپ کما رہے ہیں ختم ہو جائیں گی. دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی ساری. جب زندگی جیسے آپ جا رہے ہیں, کرنسی ہے آپ کے پاس, مثال کے طور پہ پاؤنڈ ہے, آپ جا رہے ہیں بیلجیم جا رہے ہیں, پتہ نہیں وہاں ڈفرینٹ کرنسی ہوگی شاید, تو کرنسی تو آپ کا پاؤنڈ ہے, لیکن وہاں آپ کچھ کیا چاہیے جو وہاں کی کرنسی ہوگی. پاکستان جا رہے ہیں وہاں کیوں کرنسی, انڈیا جا رہے ہیں وہاں کی کرنسی ہوگی. چینج ہوتی ہے نا, لیکن مسلسل پہنچ تو رہے نا آپ, ضرورت تو ہے نا. اسی طرح یہ ہے کہ وہاں کی زندگی کے اندر دنیا کی زندگی کام نہیں آتے, نوٹ کام نہیں آتے. وہاں کون سے نوٹ کام آتے ہیں؟ اعمال کے نوٹ کام آتے ہیں. کرنسی چلی, زندگی موجود ہے لیکن حیت اس کی بدل گئی, اسٹیشن بدل گیا. تو کیا ہے, اگر یہاں معافی نہیں مانگ رہے اس شخص سے تو کیا جان چھوٹ گئی؟ مرنے کے بعد, مرنے کے بعد ایک نئے رنگ سے آ جائے گی معاملہ. وہ بہت سخت ہوگا وہاں تو کام. دنیا میں یہی معافی تلافی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا کہہ دیا, کسی غیبت کی ہے, کسی جھوٹ بولا ہے, یہ ختم نہیں ہوا. تو انہوں نے سوچا اب وہ یہ ان کے نفس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی تھی, ان کی نفس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی تھی, یعنی ان کا تزکیہ ہو چکا تھا. یہ مزہ ہے نا بات کا, کہ غصہ آئے کیسے مجھے, میں نے بات کیسی کی. کوئی بھی ہو انسان ہے, بیوی آپ کی, کیسے ڈانٹ رہے ہیں آپ اس کو, ایک لیول ہے, آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں بدتمیز, لیکن حد تک جا رہے ہیں. بچہ ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے آپ کا, ہر ایک کا ایک رائٹ. یاد رکھیں, مقام آ بھی جاتا ہے کبھی کہ آپ باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی چاہیے. ایسے مقامات بچوں سے معافی مانگنی چاہیے. بچوں میں خیر شعور جبھی آئے گا جب باپ کے اندر شعور ہوگا, ورنہ باپ تو بعد میں تھپڑ مارے گا, پہلے بچے ہی مار دیتے ہیں تھپڑ, چل حساب تیرا برابر کر دیا, میں ہی تھپڑ مار دیتا ہوں. وہ بھی بیچارہ لڑنے کی تیاری کر رہے, وہ مکہ مار بھی دیتا ہے پہلے, چل کس طرح ختم. یہ تربیت جو ایسی ہے, ماحول ہے ہی تسکیہ نہیں. جانوروں والی زندگی ہماری میں بتایا نا, گن سے بھرے ہیں اندر, اس کو کیا پتا باپ کون ہے, میرا بیٹا کون ہے, بیوی کون ہے. ہمارے معاشرے میں کسی کو کیا تمیز ہے, بیٹے کی, باپ کچھ بھی تمیز ہے ہی نہیں, کیونکہ اندر ہی صاف نہیں. تو اسے ایک تھوڑا سا گیپ ہے جو ہم اختیار کیا شرم کا, اور وہ تقاضا نہیں ہے اندر, ایک حیا کا تقاضا اندر ہو کہ میرا باپ ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا بچہ ہے, میں اس کے بچہ ہوں. تو باپ تو آج کبھی وہ ڈانٹ ہی رہا ہوگا تو ٹھک سے مکہ بھی مار دے گا, چل غصہ بات. وہ بھی منہ میں اس کی آدھی بات بھی ہوگی, وہ 3-4 گالی بھی نکال دے گا, جو مشہور گالی ہیں آج یہاں کے ماحول کی جو ہیں, وہ 3-4 باتیں بھی کر جائے گا. ہے یہ ایسا نہیں ہے, جیسا افسانہ سنا رہا ہوں آپ کو. یہ زندگی کیا ہے, وجہ ہم ہی جاننا. نہ باپ نے کبھی سوائی کی طرف اپنا خیال کیا کہ نفس کو, نہ بیٹوں کو بھی کیا. کیا ہو سکتا, کچھ بھی نہیں. ہم چل رہے ہیں ماحول, ہر گھر میں ماحول چل رہا ہے. جو چاہتا ہے جس کو گریبان پکڑ لیتا ہے, نہ پتہ باپ ہے نہ پتہ بیوی. خامد کا اصول کیا ہے, خامد بیوی کا کیا اصول ہے, بچوں کیا, کچھ پتہ نہیں ہمیں. بس جس کا داؤ لگ جاتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے, ختم. تو اور بھی چل جاتا ہے داؤں, اٹھا کے فون بھی کر دیتے, آج روز ہی مار دیا ہم نے, بس بچے ہی کرے. منٹ لگتا ہے, وہیں کوٹ لگ جاتی ہے اس سے. یہ ہمارا آپ اندازہ لگا, یہ مومن. وجہ کیا ہے, صفائی نہیں, اوپر کی عبادت رکھی ہے, بس شکل شکل بنائی ہوئی ہے, تیل شیل لگا لیتے ہیں, ماشاء اللہ کریم ملتی ہیں, اس کے ڈاڑی پہ لگانے دوست نے دی ہے مجھے, بڑی اچھی کریم. اور کچھ نہیں.
ہیں خوشبو آئیں گی, بڑی بڑی بہترین خوشبو آتی ہیں. اندر کا گن, غصہ. ایک انسان دیہاتی کو ڈالتا ساری زندگی, ساری رات نہیں سوئے, کروڑ آنکھیں لال ہو گئی, کوئی عبادت نہیں کی, عبادت ہی نہیں کی. کہتے صبح ہو تو میں جاؤں اس آدمی کے پاس ہاتھ باندھوں, معافی مانگوں. کوئی کسی کے اوپر حاکم نہیں بن سکتا, یاد رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے, امیر المومنین ہے, لیکن مجال ہے کہ کسی سے اونچی بات کر جائیں, کر بھی جائیں تو اگلا پکڑتا ہے. مجمع اندر کہتا ہے, ایک بوڑھی کہہ رہی ہے ان کو, اوے تم امیر المومنین ہمارا عمر, بوڑھی کہہ رہی ہے اس کو. ہاتھ باندھ کر کہہ رہیں گے تم نے مجھے ایک اچھی بات سکھا دی. دیکھیں کہ ملتا زمانے میں, کیونکہ نفس وہ اللہ کو پا گئے تھے. کس چیز سے؟ ان کو غصہ نہیں تھا. غصہ کیا چیز ہے؟ زور سے بولو, کیا چیز ہے؟ نفس. جھوٹ کیا چیز ہے؟ آواز نہیں ہے مجھے, اونچے کو ڈر کیوں ہوئے؟ غصہ کیا چیز ہے؟ جھوٹ کیا چیز ہے؟ غیبت کیا ہے؟ حرام خوری کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے تو نفس تو ہے, صفائی کہاں سے؟ نفس جائے تو صفائی ہے نا, نفس تو گند ہے اصل میں. تو وہ صبح ہوئی بھاگے, پتا تلاش کیا اس پہ, وہ بیچارہ ہل چلا رہا تھا. مولوی صاحب آ گئے تو اور خوش ہو گیا, لاؤ لسی لاؤ, پانی لاؤ. مولوی صاحب تو اور لسی پانی ایسے میرے تو کھانا خراب کیا تم. سامنے جو ہاتھ باندھ کھڑے ہوئے حضرت, اتنے بڑے انسان, یہ کیا؟ وہ ڈر گیا, کیا کریں, تو میں آپ سے مل کے آؤں. وہ ہاتھ باندھ کر, مجھے معاف کر دیں. کسی میں نے کیا کیا جناب؟ وہ تو عادی ہوتے ہیں نا, آدمی بیچارے جو نیچے والے لوگ تو عادی ہیں کہ بھئی میں نوکرانی ہوں, مجھے تھپڑ پڑنا ہی پڑنا ہے. نوکر تو بچے چھوٹے بات یوں کرتے تھے, تھپڑا پڑے گا, ان کو عادت پڑ جاتی یوں کرنے کی بیچاروں. اپنے ملک میں دیکھا رکھ لیتے ہیں نوکر, یہ کام کرنے والی انسان ہے, وہ کام کرنے والی کیا مزدوری کر رہی ہے, آپ پیسے دے رہے ہیں, قصہ ختم. آپ کہاں سے حاکم بن گئے اس کے؟ تو ان کو عادت پڑ جاتی ہے, آپ تھپڑ پڑاسی کرتے تھے, آپ پوچھ بھی رہے ہیں شاید مار دے. اندازہ لگائیں, جانور کیسی قوم جانور ہے پوری, مجھے بتایا کوئی اصول ہی نہیں ہمارا. اور پھر شوق بھی نہیں کہ صفائی کریں اپنی, آگے صفائی کریں جی یہ اللہ والے بننے جا رہا ہے, پڑا اپنے آپ کو بس اللہ والا بننے جا رہا ہے نا. آتے ہوں گے آپ لوگ, کہتے ہوں گے نا, اوے کدھر لگ گیا یار, تم اچھا خاصا نماز پڑھتا تھا رحمان میں, دکان کا تم نقصان کر رہے ہو تو وہ یار تو کدھر تو بیٹھا تھا, کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھتا تھا حضرت کے پاس, تجھے کہا تھا نا پاس بیٹھ. آنا شروع ہو گیا, اللہ نے اس پر کرم فرما دیا, صفائی کر. لوگوں کو نہیں پتا ہو کیا رہے, ہاتھ میں کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں کیا سر مجھے وہ بول رہا دیتے مجھے کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں سر, کیا معاملہ؟ کہتے معاف کر دیں. کیسے میں نے کیا کیا ہے؟ رونے لگا بیچارہ, کہتے میں نے ڈانٹا ہے. کہتا حضرت میں تو آپ کا بیٹا ہوں, بچہ ہوں, میرے لو یہ جوتی میرے سر پہ مارو. تو ماشاء اللہ یہ پکڑے حضرت جوتی اور مارے مجھے, میں تو آپ نے مجھے نصیحت کی تھی, میں برا مانتا ہوں, مجھے کیا ہوتا ہوں ویسے میں تھوڑا سا بس منہ میرا ایسا ہو گیا ہوگا. کہتا نہیں اس سے کام نہیں چلے گا, منہ سے تو مجھے کیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ بھی اڑ گیا, کہتا یہ میں نہیں کہہ سکتا. حیا تھی نا زمانے میں, حیا تھی, حلال کھاتے تھے. ایک بات تھی اس زمانے کے اندر, ہل چلاتے تھے حلال کھاتے تھے, تو حیا باقی تھی. وجہ ایک تھی, اتنے جانور نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس ایک چیز بہت اونچی تھی, حلال رزق, جو سب سے پہلے ہمارے پاس ختم ہو گیا. یہاں آگے تو بالکل ہی ختم ہو گیا. یہاں تو پتہ ہی نہیں, یہاں تو وہ سائن چلتے ہیں سوشل سیکورٹی, سوشل سیکورٹی کہتے ہیں کیا, یہ کلیم وہ کلیم یہ کلیم, گھر بیٹھنے خوش ہو رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں. جھوٹ کا پلندہ. کوئی لے ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, ٹانگ بالکل ٹھیک ہے. کوئی کہہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں, کس کی حفاظت کر رہا ہوں؟ جی اپنے بچے کی حفاظت کر رہا ہوں اس لیے. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی کہتا اپنی ماں کی حفاظت کرو, پیسے دیں جی. میں نے سنا یہاں تک ہوتا ہے. کیا کلیم کر رہا ہے؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باجدید بستانی بزرگ بنے تو اس وجہ سے بنے, اپنی ماں کے سامنے کھڑے رہے تھے ساری رات. اب وہ کیا پیسے لے رہے ہیں کہ جی باپ کے پیسے لے رہا ہوں,
باپ میرا باپ ہے, میرے گھر میں رہتا ہے, اتنے پیسے دیں جی. باپ بھی آنکھ مارا, لے لے کوئی بات نہیں, میں بھی کہہ دوں گا دیے, کیونکہ مجھے بھی مل رہے نا پیسے تو. اب پھر عمرے دیکھو کرتے, ٹکٹ نہیں ملتا, طواف کرتے دیکھو, اور کھجوریں لاتے دیکھو وہاں سے, مکے کی مدینے ساری کھجوریں کھا گئے نا بولٹر والے, چھوڑے ہی نہیں کخ, ملتی نہیں وہ کھجور, کھانے بولٹر جا رہی ہے, ڈبے کے ڈبے آئے جا رہے ہیں, اجوا اجوا اجوا. ابھی رمضان آیا نہیں, یہاں میں سنا بڑے بڑے بنا لیے لوگوں نے, کیا کہتے ہیں, گودام. اتنے خوش ہیں بدھو آ گئے, یہ اچھی جگہ آ گئی, مدینی کھجوریں خوب چل رہی ہیں ہمارے, تو بڑے نیک آدمی, بڑے پارسا لوگ ہیں, کھجوروں پہ گزارا کرتے ہیں سمجھ میں. یہ ہمارا دین, یہ انصاف کرو ذرا. اور یہ کریکٹر ہمارا دیکھا آپ نے, کہ ماں کے پیسے ہم لے رہے ہیں, باپ کے پیسے ہم لے رہے ہیں, بیٹوں کے پیسے ہم لے رہے ہیں, اور باپ بیٹے کہہ رہا کھا, میں بھی لے رہا ہوں, اور خود کہہ رہے ہیں, بیوی خاوند کہہ رہی ہے تو مجھے جھوٹی طلاق دے, پھر ہم طلاق, تو مجھے طلاق دے دے گا, میں یہاں رہوں گی تو وہاں رہیں گا, رہیں گے ہم ساتھ ہی, کوئی بات نہیں, میں ادھر سے کلیم کروں گی تو ادھر سے کلیم کرنا. یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا, میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہے یا نہیں ایسے؟ مسلمان ہیں صحیح تو ہوتے ہیں بیچارے, کہ کیا جنگلی آ گئے ہمارے پاس, اچھے خاصے میں دنیا میں رہتے تھے, ہم تو سمجھے بڑی اچھی قوم ہوگی, قرآن ہاتھ میں لے کے, تسبیح پکڑ کے, داڑھی میں بڑھا کے. انہوں نے کام کیا یہاں کیے ہیں؟ وہ پوچھتے ہم سے کہ تمہارا مذہب یہ کہتا ہے. میں نے کئی سنی یہ بات, واللہ کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو, ہم تو خیر ہیں, ہم تو کرتے ہیں, ہم تو پیتے ہیں, وسکی پیتے ہیں, تو جو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈھونک مار رہا ہے, مجھ سے زیادہ تو پی رہا ہے, گلاس چڑھا رہے اندر, تیرے تو اجازت بھی نہیں اس چیز کی. کہتے ہیں ہمارا کوئی دنیا ہے ہمارے پاس, نہ دنیا اور نہ. تو میرے بھائیو, کہاں کی بزرگی, کہاں کا لائن, مجھے بتائیں. کوئی ایک آدمی دکھا دے مجھے اس زمانے کے اندر جو کہے جی میں بڑا حلال کما رہا ہوں, حلال ہی صرف ہم کر لیں. خدا کی حلال میں اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے کہ آپ کی جنریشن میں کوئی خراب نہیں ہو سکتا. جس کے لقمہ حلال جا رہے ہیں نا, سوال نہیں پتا آپ کا بچہ آپ کو کھڑا ہو گالی دے, آپ کی زبان پکڑے, آپ کو کہے کہ تو یہ ہے, تو فلاں ہے. اسی پہلے بیٹھے ہیں, اسی کبھی باپ نے کہہ دیا مجھے لے جا, ہم خالی بیٹھے ہیں, ہم آپ کو لے جائیں, پتہ نہیں آپ کتنے مصروف ہیں, آپ ٹیکسی پکڑ لیں, یہ کر لیں, جا جب ہے باپ کو کہہ رہے. قرآن کیا کہتا ہے, اف بھی مت کرو باپ کے سامنے. باپ کی جتنی دفعہ زیارت کرے گا, ایک قبول حج کا ثواب دوں گا. وہ کہتا ہے جی اگر میں 10 دفعہ کروں 10 قبول حج, پھر تو میں 50 دفعہ کروں 50 قبول حج تو انعام ملے. لوگوں تو صحابت جاتے چکر مار کے دیکھا, لیکن اتنے بے ضمیر, بڑی عجیب باتیں کر رہا ہوں میں, پتہ نہیں کیوں اتنے بے ضمیر ہو گئے ہم. کیا باپ بیٹا گالی بھی دیتا ہے, باپ بیٹا مسکراتا ہے, باپ کوئی نہیں, بچہ ہے ہی نہیں, زمین ہی نہیں رہا, احساس ہی نہیں رہا. ایک حلال ہی ہمارے پاس آ جائے, قسم خدا. کیسے کیسے قانون ہے ہمارے اسلام کے اندر, بیوی کے لیے کیسا پیارا قانون ہے, خاوند کو بیوی کے لیے کیسا قانون ہے, ماں کے لیے الگ قانون ہے, بچے کے لیے الگ قانون ہے, معاشرے کے لیے الگ قانون ہے, پڑوس کے لیے الگ قانون ہے. یہ ساری کے سارے جتنے قانون یوں ہم اس طرح کر کے نا ایسے ایک باندھ دیے اور گٹری کے اندر ڈال کے نا اس کو لاک کر دیا ہم نے. ہمیں نہیں پتا کیا ہے قانون, چلے گا تو ہمارا چلے گا جو ہمارا ہے, بس ہمیں ایک پتا ہے, حج عمرہ کرو, خوب جناب کھجوریں کھاؤ, پانی پیو, جنت پکی ہماری. اب باتیں سن لو پھر جو بھی سننی ہے مسجدوں میں. یہ کیونکہ تزکیے کے لیے میں اور آپ آئے, میں اپنی ضمیر سے بات کر رہا ہوں. کیا ایسی منزل ملے گی ہمیں؟ یہ جو لائن پکڑی ہے ہم نے, کس لیے پکڑی ہے, اونچا بولو. تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کو مارنا, نفس کو. اور نفس کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے, غیبت کیا ہے, حرام کاری کیا ہے. دیکھتے ہیں اپنے آپ شیشہ, دیکھتے ہیں کہ میں کیا کہ نفس تو موجود ہے, گیا کھڈے میں تو سارا کچھ بھی نہیں. حضرت نے انہوں نے کیا مارا تھا؟ نفس مارا تھا. پتہ لگ گیا نفس مارا تھا, کیونکہ ایک آدمی کے ساتھ انہوں نے تھوڑا غصہ کیا, نفس تھا, مر چکا تھا. اس نے بتا دیا کہ آپ یہ غلطی کریں گے. وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے, اتنا بڑا عالم, اللہ کا ولی, بتایا, ہاتھ باندھ کے دیہاتی کے سامنے کھڑا, اور دیہاتی کہہ رہا میں نہیں کہتا. میں کہا دے بھائی, میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں. وہ جا اس کو انہی باتیں کیا پتا. انہوں نے کہا دیکھ
اس طرح یہاں ہاتھ آگے باندھے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہاں جی. کہتا بالکل ایسی مجھے وہاں باندھنے پڑیں گے حشر میں, سارے کھڑے ہوگی دنیا, اور کتنی بےزتی میری ہوگی. تو چاہتے ہیں میری وہاں بےزتی ہو؟ نہیں جی. کہتا پھر مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ عقل میں آ گئی. اور سب ہوں گے, سب ہوں گے, سارے دیکھیں گی دنیا. آپ کو کون پوچھے؟ پوچھیں گے اللہ میاں تو وہاں کھڑا ہوگا, میں وہاں کھڑا ہوں گا, ساری دنیا دیکھیں گے, میں تجھ سے مانگے تیرے لیے اچھی بات ہے. کہتا نہیں یہ تو نہیں مان سکتا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. کہتے معاف کر دے. کہتے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. کہتا کہ تم مجھے معاف نہ کرتا میں تیرا بھی قدم پکڑنے والا تھا, قدموں میں گرتا میں تجھ سے معافی مجھے بغیر نہ جاتا ہوں. ہے چھوٹی بات ہمارے نزدیک, ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں چیزیں, لیکن اتنی بڑی بات ہے یہ, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کر کے دیکھیں نا کبھی پریکٹیکل آپ کسی کے ساتھ ایسا دیکھ لیں. یہی ایک چیز جو ترقی دیتی انسان کو. آگے اسی طرح واپس آئے, تھکے ہوئے تھے, عبادت اپنی وظائف پورے کی, پھر پلٹ آتا ہے نا آدمی, مجاہدوں سے پلٹتے ہیں نا آدمی, تو پھر اپنے وظائف پر آتے ہیں نا. تکانے میں تو یہ کیا نا, تو پھر کیا ہے وظائف کیا, تھکے ہوئے جب آنکھ بند کی تو پھر کیا ہوا؟ نبی ایک تشریف لے آئے. پھر کیا سبحان اللہ. انہوں نے کوئی تہجد پڑھی, کوئی عبادت کی تھی, کوئی ذکر کیا تھا؟ نہیں. ایک نفس کو مارنے کی تھا, اس نبی نے ایک سنت پر عمل کیا, نفس کو زیر کر چکے تھے, اور یہیں سے ان کو جو ہے اصل میں بزرگی ملنا شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں یہاں سے کام شروع ہوا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کشتی چل رہی ہے, اب وہ سین بدل جاتا. میں نے بتایا نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اسکیچ, یہ ڈھانچہ سا ہے, اصل ہم نہیں جان سکتے. جو آنکھ روحانی بند ہوتی ہے نا آدمی کی, پھر دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے آدمی. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, جہاں سوئے, جہاں مراقبوں میں بیٹھے, یا کچھ ایسا ہوا غنودگی آئی, تو وہ دوسری دنیا میں تیرنا شروع ہو جاتے ہیں, واقعات شروع ہو جاتے ہیں. اتنا صاف کریں گے اپنے آپ کو؟ بولے انشاءاللہ یہی کرنے آئے ہوئے, یہ منزل ہے ہماری, دور نہیں ہے. بس نفس سے فائٹ کریں, اس کو قابو کرتے جائیں, درجے ملتے چلے جاتے ہیں. بس یہی ایک امتحان ہے ہمارا نفس کا. بس یہ سرکار تشریف لے, دیکھے کشتی ہے, اور اس میں ولایت کے جو سردار ہیں حضرت علی ساتھ ہیں کرم اللہ وجہ. ولایت تو وہیں سے ملتی ہے, باب العلوم ہے, دونوں ساتھ. اب ان کو ملنے لگی ہے ولایت. دیکھیں آپ, یہاں سے بنے عبداللہ غنی پھول پوری, یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کام ان کا. کیا تذکرہ کیا ہے اپنے شیخ سے انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھا میری کشتی بھی چل رہی ہے, اس کشتی میں دو بیٹھے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور علی, اور میری کشتی دور ہے ذرا, اور میں اکیلا بیٹھا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی, کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے اس کا یہ جا رہا ہے نا غنی, اکیلا جا رہا ہے, میری کشتی کو اس کے ساتھ ملا دے, یاد ملتی ہے. تو کہتے میں سوچ رہا ہوں کشتی ملا دے, یہ کیا فرمایا؟ حضرت کہتے ٹھیک ہے بالکل جناب. حضرت نے کشتی جو تھی اس کو ان کی کشتی کے ساتھ جوڑتے, آواز آتی ہے نا, کہتا ہے ایسے جوڑی تو کھٹک کی آواز ہے زور سے. کہتا ہے آج تک میری زندگی میں وہی آواز گونج رہی ہے, وہی. اس کی لذت کرتے ہیں میرے پاس قلم نہیں میں لکھ سکوں, الفاظ میں بیان کر سکوں, کیونکہ ولایت کی ٹھپا تھا نا, وہ کشتیوں کی ٹکر نہیں تھی, بلکہ کیا تھا, اللہ کی قبولیت سے ولایت کا درجہ مقرر فرما دیا. مزہ سن کے بات اللہ والے کی تربیت پہنچتے ہیں. ان میں ایک کام ہے, ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں دوستوں. ہر وقت قدم قدم پہ ہمارے لیے امتحان ہے, قدم قدم پہ امتحان ہے. قرآن پڑھو, اس پہ عمل کرو. آج پڑھا ایک سپارہ, الحمدللہ, سوچو کیا آ رہا ہے, یہی حکم آ رہا ہے, اس پہ صبح عمل ہو رہا ہے. اس کو روکنے میں کیا چیز آئے گی, کیا چیز آئے گی؟ نفس. اس کے خلاف شروع. نفس کو شکست دینے کا طریقہ کیا طریقہ ہے؟ اسے گولی تو نہیں مارنی ہے, آپ گولی تو نہیں چلتی اس کے ساتھ. کیا طریقہ ہے کہ جو وہ کہے اس کے خلاف چلو. وہ کہے سو جا, کہتا جاگوں گا, کر کیا کرتا ہوں. جو وہ کہہ رہا ہے کہ آج حلوہ کھاؤ, اس میں کھلاتا ہوں تجھے حلوہ, کل کا روزہ. وہ جو حلوہ کھلا رہا ہے حرام کھلا رہا ہے, حلال تو کھا سکتے ہیں, حلال سے گھبرانا جانا, حلال روز کھائیں ماشاء اللہ, جس قسم بنا کے کھائیں. لیکن کیا ہے, حلوے سے مراد یہ ہے کہ حلال نہیں, حرام چیز کی ترغیب دے رہا ہے, کھا لے مزہ آئے گا, اس کو کھا لے, یہ کھا لے. کہتے ہیں نا فون سن کر نہیں کھانا, تو مجھے حرام کی دعوت دے رہا ہے, ٹھیک ہے میں تیرا علاج کرتا ہوں,
تیرا آج یہ کہ 3 دن تک میں روزے رکھوں گا، جڑ سے نکل جائے گی، چڑ بولنے لگے گا نفس، 3 دن روزے. ایک خیال آیا حرام کا میرے ذہن میں، اس کا نام ہے دوستو بزرگی. یہ تو ایک سہارا ہے ذکر، جو آپ کو سہارا دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے آپ کو. لیکن ذکر کرنے کا نام بزرگی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ داڑھی رکھنے کا نام بزرگی نہیں ہے، اماموں کا نام بزرگی نہیں ہے. نا یہ سب جو ہے ذرائع ہے جو آپ کو تقویت دینے کے لیے کہ آپ جب اس دشمن سے لڑیں تو یہ آپ کے لیے مدد کریں گے. یہ چیزیں یہ مددگار ہوں گی آپ کی. لیکن اس وقت جو ہماری نیت ہوگی کہ ہم اس لیے میں بس بتایا نا آپ کو کہ نیت ضرور ہونی چاہیے جب بھی کوئی نیک عمل کریں کہ یہ نیک عمل کس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کو زیر کرنا ہے اس کے ذریعے. یہ روکے گا مجھے، یہ داڑھی مجھے روکے گی نفس کی بات ماننے سے، یہ نماز مجھے روکے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، صرف یہ نہیں قرآن کا ثواب ملے گا. ثواب کیا ملنا قرآن کا؟ طوطا نہیں ٹمانا، ثواب کیا؟ عمل کی چیز. پڑھ اس لیے رحم اللہ تعالیٰ یہ کلام پاک تیرا کہ جو پڑھوں گا اس پہ ایک ایک لفظ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دوں گا. کیونکہ سالہ جو میسج آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ کس کے خلاف آیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. کس کے خلاف آ رہے ساری بات؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے پڑھے کتنے پڑھے؟ 15 پارے پڑھے. اللہ یہ بخش دے، میرے باپ کو بخش دے. قرآن پڑھ لیا ہم نے، چلو یہی ہے نا قرآن والی آج تک. ہمارے پاس جو قرآن کی کتاب ہے نا وہ یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم اس کو سورہ یاسین کب پڑھتے ہیں؟ جب آدمی مرنے لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سورہ اس لیے اتری ہے کہ جب آدمی مرے اس کو پڑھو. یہ آیت الکرسی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ جن کو بگاؤ، جن کے نکالنے کے لیے. یہ ہم سمجھیں ان باتوں کو، یہ سمجھیں. آیت الکرسی کے 5 مضمون جو ہے نا، کبھی موقع پھر مجھے ملا نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہے کیا چیز ہے، وحدانیت کیسی ہے اس کے اندر. دیکھیں میسج لیں، میسج بکائی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے نام دیا کہ جو میسج ریسیو کرے گا پورا ثواب دوں گا اس کو. ایک ایک لفظ پہ ثواب دوں گا. الف پڑھے گا الف پہ 10 ثواب، لام پڑھے گا لام پہ 10 ثواب. پھر ملتے ہیں ثواب انسان کو. میسج سمجھ کے پڑھے. اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا رہا ہے، تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے کہ ہمت کرنا. اب تو مجھے کتاب پڑھ کے نکلے باہر، یہ جو میں تجھے بتا دیں آج 5 صفحات کے اندر، اگر آپ اس طرح پڑھیں گے نا، میں آپ قسم کھا کرتا ہوں کہ 3 لائنیں آپ کے لیے بہت کافی ہو جائیں گی. 3 لائنوں میں اتنے میسج آ جائیں گے نا آپ کے پاس، 3 لائنوں میں کہ الحمدللہ آپ کہیں سبحان اللہ. آپ اس کو پریکٹس کریں گے پورا دن الحمدللہ مکمل طور پہ. نیکسٹ دن آ کے پڑھیں آپ، پھر آپ کو میسج ملے گا. پورے قرآن میں الف لام میم میں اتنے میسج آپ کو مل جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں. ہے نا بات؟ بھائی ایسے بنتے ہیں صوفی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور تزکیہ کریں. اور آج کی جو اصل گفتگو کا جو محور تھا، میرا مرکز جو تھا، سینٹر پوائنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ نفس سے لڑائی. کامیاب وہ ہوگا آدمی جس نے اپنے نفس کو زیر کیا. نماز سے کرے، قرآن سے کرے، ذکر سے کرے، سنتوں سے کرے. مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے نفس کو مان لیں. لیکن نفس مر نہیں رہا، اور یہ سب کام ہم کر رہے ہیں تو کھڈے میں جا رہا ہے. سب کچھ بیکار ہے، وہیں کی وہیں. ایک دیکھیں حضرت نے ایک نفس کو مارا تھا، غصے پر جا کے معافی مانگی تھی. کیا مقام مل گیا ان کو؟ دیکھ لیں. تو اب زندگی بہت گزر چکی ہے ہماری، تقریریں سنتے ہوئے، باتیں سنتے ہوئے بنتے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں اس کا جب تک ہم اس پہ عمل پہ نہ آ جائیں اور عمل کی زندگی نہ گزاریں. ہمت کریں. میں بھی کروں الحمدللہ. میں تو آپ سے زیادہ بہت کمزور ہوں، اور آپ بھی کریں. وقت کو ضائع نہ کریں. آنے والا وقت جو ہے وہ سچائی کا وقت ہے. رائٹ اور لیفٹ کو الگ کر دے گا. امتاز یوم المجرمین قرآن کہتے ہیں، الگ کر دوں گا مجرموں کو دوسروں سے. امتاز یوم، آج کا دن آ گیا، مجرم الگ ہو جائیں گے اور دوسرے الگ ہو جائیں گے. دائیں والے ادھر ہوں گے، بائیں والے ادھر ہوں گے. یہ گڈ مارننگ ہو جیسے مسجد میں سب بیٹھے ہیں. اب نہ ہمیں پتہ ہی دائیں والا کون ہے، بائیں والا کون ہے. نہیں پتہ نہیں اس وقت. اللہ کہتا ہے اس وقت الگ ہو جائیں گے. چل بھائی اٹھ، یہ تو بڑا نیک تھا وہ، چل ادھر تو بھائی ادھر. سب دنیا دیکھ رہی ہوگی. استغفر اللہ. اگر ہمارا حشر ایسا ہو گیا بائیں کی طرف، کتنا افسوس کی بات. کیا حال ہوگا اس وقت. دنیا کو کوئی آدمی ہماری سفارش نہیں کرے گا، کوئی نہ پہچانے گا. اللہ کی سوال کرے، میں تو سب کچھ بتایا تھا، قرآن تیرا تھا، تو نفس کے ہاتھوں گھیرا رہا، بچہ تو نہیں نکلا اس سے.
ذکر تک میں نے پہنچایا، اللہ والے تک میں نے پہنچایا، مسجد میں نے پہنچایا، قرآن میں نے کھول کے تجھے دیا، سینوں میں تمہارے قرآن اتارا. کتنے لوگوں سینوں میں قرآن اتارا، دیکھیں مسجد میں نے دی، سب کچھ تمہیں میں نے دیا، لیکن تم نے اپنے نفس کو نہیں چھوڑا. جہاں بھی گیا نفس کو ساتھ لے کے پہنچتا کعبوں میں گیا تو نفس، روزے مبارک گیا تو نفس، جہاں جہاں گیا نفس تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہا. تم نے اپنی زندگی سے الگ نہیں کیا کسی نے، نہ کوشش کی نہ خیال کیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.